بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی بہت نیک اور عبادت گزار تھی۔ وہ میرے 3 بچوں کی ماں تھی۔ اس بار بھی وہ چوتھا بچہ جنم دینے جا رہی تھی، مگر میں اپنی بیوی کی ایک عادت سے بہت تنگ تھا۔ وہ یہ کہ جوں ہی وہ بچہ جنم دیتی تو اس کی شرط ہوتی کہ اس پر ڈھیروں غلاظت اور کچرا پھینکا جائے۔ میں بڑا حیران ہوتا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے، حالانکہ اس بدبو کی وجہ سے بیوی کے کمرے میں کئی دنوں تک کوئی نہ جاتا اور بچے بھی میں خود ہی سنبھالتا۔ اس بار میں نے اسے خود پر گندگی پھینکنے نہ دی تو اچانک میری بیوی نے میرے کان میں ایسی بات بولی کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام عدیل ہے۔ میں اور میری بیوی سونم ایک چھوٹے سے قصبے میں رہائش پذیر تھے۔ میری بیوی سونم بہت نیک اور عبادت گزار تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی نیک تھی۔ میری اماں کی بھی بہت خدمت کرتی۔ جب میری بیوی حاملہ ہوئی تو میں بہت خوش تھا، کیونکہ میں اپنی ماں کی اکلوتی اولاد تھا۔ ہمارے گھر میں شادی کے 2 سال بعد خوشیاں آ رہی تھیں۔ میں بہت خوش تھا۔ میں سونم کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اماں نے بھی ہاتھوں کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ آخرکار 9 مہینے بھی گزر گئے۔ سونم نے ایک خوبصورت بچہ جنم دیا، پر اس نے میرے سامنے شرط رکھی کہ میں اس بچے کو تبھی دیکھوں گا جب تم مجھ پر غلاظت اور خوب کچرا پھینکو، ورنہ میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ سونم کی عجیب و غریب شرط پر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن فی الحال اس کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے اس کے کہے مطابق ایسا ہی کیا۔ کئی دنوں تک اس کے کمرے میں بدبو سڑی رہتی اور کوئی اس کے کمرے میں نہ جاتا۔ کوئی پڑوسی گھر آتا تو اماں کو خوب سنا کر جاتا کہ بہن کیا بات ہے، جو ان کے ہوتے ہوئے گھر میں اتنی بدبو آ رہی ہے، کیسے رہ لیتی ہیں آپ؟ یہاں مجھ سے تو سانس لینا بھی دوبھر ہو گیا۔ اماں بھی سب کی باتیں سن کر تنگ آ چکی تھی۔ اماں نے کچھ دنوں تک سکون کرنے کے لیے سونم کو میکے بھیجنا چاہا، لیکن وہ انکار کر گئی۔ اس بدبودار کمرے میں میں خود ہی سونم سے ملنے جاتا اور بچوں کو بھی میں خود ہی سنبھال رہا تھا۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا۔ ہمارے یہاں لگاتار 3 بیٹے ہوئے۔ ہر بار وہ خود پر کچرا ڈلوا لیتی اور مجھے سختی سے کسی کو بھی بتانے سے منع کر دیتی۔ میں اس سب کے پیچھے چھپا راز جاننا چاہتا تھا کہ کون سی ایسی وجہ ہے جو اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ میں اس کی ان حرکتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ کسی بھی صورت مجھے حقیقت سے پردہ اٹھانا تھا۔ اس بار جب میری بیوی سونم حاملہ ہوئی، میں تبھی سوچ چکا تھا کہ کسی بھی طرح اسے خود پر غلاظت نہ ڈالنے دوں گا۔ وہ آخر ایسا کرتی کیوں ہے؟ مجھے اب ان باتوں کا پتہ لگانا تھا۔ اس کی دن بدن کی عجیب حرکتوں سے میں پریشان ہو گیا تھا۔ جب بھی وہ بچوں کو دودھ پلاتی خود پر کالی چادر تان لیتی اور مجھے کمرے سے جانے کا بولنے لگتی، میں بھی مجبوراً باہر آ جاتا۔ اب یہی سلسلہ چلتا رہا۔ 3 بچوں کی پرورش میں نے خود کی اور میں ہی جانتا تھا کیسے میں نے سونم کی الٹی سیدھی حرکتیں برداشت کی، پر اب جب میری برداشت جواب دے چکی تھی، میں نے اپنے دل میں مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ سونم کی ان حرکتوں کے پیچھے چھپا راز جان کر رہوں گا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میری شادی سونم سے ہوئی۔ سونم ایک ذمہ دار کی بیٹی تھی۔ میں گوالہ، پر میری رنگت کی وجہ سے کوئی مجھے پسند نہ کرتا تھا۔ اس کی خوبصورتی کے گاؤں بھر میں چرچے تھے، پر جو بھی اس کا رشتہ لے کر جاتا سونم انکار کر دیتی۔ اس کی شرط تھی کہ وہ شادی ایسی شخص سے کرے گی جو اکلوتا ہو اور جس کی رنگت کالی ہو، ورنہ وہ ساری عمر کنواری بیٹھی رہے گی۔ مجھے سنی سنائی باتوں پر یقین نہ تھا۔ میں ان کی حویلی دودھ دینے جاتا تھا۔ ایک دن میں نے سونم کو باہر ٹہلتے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بالکل پری جیسی تھی۔ میری نظروں کا اعتقاد محسوس کر کے اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی۔ مجھے حیرانی کی ہوئی کہ وہ ایسے مجھے کیوں دیکھ رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، بیوی جی کوئی کام ہے یا خادم سے کوئی گستاخی سرزد ہوئی ہے؟ میری آواز سن کر وہ ہوش میں آئی اور بنا کچھ کہے اندر بھاگ گئی۔ اگلے دن کچھ دنوں میں ہی ذمہ دار صاحب اماں کو اپنے ہاں بلوایا اور ان سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرانا چاہتے ہیں۔ اماں ان کی بات پر پہلے تو پریشان ہوئی کہ میرا بیٹا کہاں اور آپ کی بیٹی کہاں، پر پھر مان گئی۔ یوں سونم ایک ہی ہفتے میں میری دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ میرا دل بہت خوش تھا۔ میری زندگی جیسے مکمل ہو گئی تھی۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا تو سونم گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ میں نے سونم سے بات کا آغاز کیا اور اپنے دل میں پنپتے سوال پوچھنے لگا۔ سونم، آپ اتنی خوبصورت ہیں اور میں آپ کے مقابل کچھ نہیں۔ اس کے باوجود آپ مجھ سے شادی کی خواہاں تھیں، لیکن کیوں؟ آپ کو مجھ سے بہتر بھی مل سکتا تھا۔ میری بات سن کر سونم نے جھٹکے سے گھونگھٹ اٹھایا اور ساکت آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔
اس کے جسم میں میرے صرف ایک سوال نے لرزش پیدا کر دی تھی۔ سونم نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں جواب دیا، کیوں کہ میری مرتی ہوئی ماں کی خواہش تھی، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ سونم کے جواب پر میں بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا، پر کچھ جانچ نہ سکا۔ میں نے سب اللہ پر چھوڑ دیا اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ میری اور سونم کی زندگی پرسکون گزر رہی تھی، پر جب وہ حاملہ ہوئی اور اس نے میرے سامنے شرط رکھی تو میں بہت پریشان رہنے لگا۔ اس کی حرکت کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جاتا۔ اماں تو اسی دن سے سونم سے ناراض تھیں۔ جب سے اس نے ایسا کیا تھا، میرا بیٹا سارا دن میرے پاس رہتا اور بس رات کو ہی سونم کے پاس جاتا اور وہ سونم کمرہ بند کر لیتی۔ دن بدن میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کہ سونم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میں نے اماں کو تو سمجھا کر مطمئن کر دیا تھا، پر خود اب سچ جاننے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کر کے سونم کو اس بار خود پر کچرا ڈالنے سے باز رکھنا چاہا۔ میں نے اس بارے میں اپنے سسر سے بات کرنی چاہی، پر اماں نے مجھے منع کر دیا کہ ایسا نہ کرو، نہ جانے چودھری صاحب کیا سمجھے، اس لیے بات وہیں ختم کر دی۔ سونم نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو میں اس کے کمرے میں چلا آیا۔ میں جیسے اپنے اور سونم کے مشترکہ کمرے میں داخل ہوا، وہ اسی کچرے کے ڈھیر میں بیٹھی وجود پر کالا کپڑا لپیٹے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر گڑبڑا گئی اور مجھے باہر جانے کے لیے مجبور کرنے لگی۔ میرے لیے جو بات حیران کن تھی وہ تھی اس کی چھوٹی بہن کی وہاں موجودگی، جسے دیکھ کر میں کافی شاک ہوا۔ میں نے باہر جانے سے صاف انکار کر دیا اور اپنے بچے کو دیکھنے کی ضد کرنے لگا اور سونم سے اپنے بچے کو چھیننے لگا جسے وہ خود میں چھپا رہی تھی۔ اسی جھپٹائی میں بچے کے منہ سے کپڑا اترا تو میں ساکت ہو گیا۔ میرا معصوم سفید و گلابی رنگت کا چھوٹا سا بچہ اس وقت سیاہ رات جیسا لگ رہا تھا۔ اس کے پورے وجود پر سیاہی لگائی ہوئی تھی، جسے پہلی جھلک میں دیکھ کر میں خود ڈر گیا اور پہچان نہ سکا۔ میں نے اس بارے میں اپنی بیوی اور سالی سے چلاتے ہوئے پوچھا کہ میری بیوی میرے پاؤں پر گر گئی اور گڑگڑانے لگی کہ وہ میری منتیں کرنے لگی کہ میں باہر چلا جاؤں اگر اسے اپنے بچے کی زندگی عزیز ہے۔ میں نے اپنی سالی کی موجودگی کے بارے میں استفسار کیا تو میری بیوی نے بتایا کہ اس نے ہی اسے پیغام بھیج کر اسے بلوایا تھا، اور جب وہ آئی تو پچھلے دروازے پر رک گئی۔ میری بیوی اسے چپکے سے اپنے کمرے میں لے کر داخل ہو گئی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے ہنکارا بھرا اور اپنے بلکتے ہوئے بچے کو دیکھا۔ میں شش و پنج کے عالم میں کبھی اپنے چھوٹے سے بچے کو دیکھتا اور کبھی پاؤں پکڑ کر گڑ گڑاتی ہوئی بیوی کو دل پر پتھر رکھ کر میں نے بچہ اپنی بیوی کے حوالے کیا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ ان دنوں میں اپنی بیوی کے عجیب حرکتوں سے بہت پریشان تھا اور یہ پریشانی میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر میں نے ایک بات اور نوٹ کی کہ میری بیوی روز میکے جانا شروع ہو گئی تھی۔ وہ پہلے مہینے 2 مہینے بعد جاتی تھی اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاتی تھی، مگر اب ایسا نہیں تھا۔ اب وہ اکیلی شام کے وقت جاتی اور رات کو لوٹتی۔ میری بیوی کی اس حرکت کر میری ماں کو یہ لگنے لگا کہ شاید ہمارے درمیان کوئی کشیدگی چل رہی ہے، تو انہوں نے مجھ سے بات کی تو میں نے یہ کہہ کر ٹال گیا کہ اس کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے وہ روز جاتی ہے۔ میری والدہ نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کیوں نہیں جاتا۔ مجھے تو پہلے ہی موقع چاہیے تھا یہ جاننے کا کہ میری بیوی آخر روز کیوں جاتی ہے، لیکن میں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں گیا۔ میں نے کچھ اور سوچا ہوا تھا۔ جب میری بیوی اپنے میکے چلی گئی تو تھوڑی دیر بعد میں بھی اسے لینے کے بہانے وہاں پہنچ گیا، مگر جب میں وہاں گیا تو میری بیوی اور سسر مجھے دیکھ کر گڑبڑا گیا اور جبراً مسکرا کر مجھ سے بات کرنے لگے۔ میری سسر نے نام محسوس انداز میں اپنے سامنے پڑی ہوئی ٹرے جو کہ ایک کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی اسی ٹیبل کے نیچے کھسکا دیا، جس پر میں نے لب بھینچ کر انہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد اپنی بیوی کو لیے گھر واپس آ گیا، لیکن میں اپنی بیوی سے اس بارے میں بات نہ کر سکا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس نے کوئی جواب نہیں دینا بلکہ بات گول کر دینی ہے۔ یہ بات انہی دنوں میں سے ایک دن کی ہی رات کہ کسی پہر میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے پہلو میں اپنی بیوی اور بچے کو دیکھا تو ان کی غیر موجودگی محسوس کر کے میں ایک جھٹکے میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پورا گھر چھان مارا مگر میری بیوی کہیں نہ دکھی۔ میں جلدی سے گھر سے باہر آیا تو شاید میری خوش قسمتی ہی تھی کہ وہ ابھی اتنے آگے نہیں گئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی کالی چادر کے پیچھے چھپے وجود کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ اسے چادر سے پہچاننا اس لیے میرے لیے آسان ہوا کیونکہ یہ چادر وہ اکثر بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے خود پر بھی اوڑھتی تھی۔
میں دبے قدموں سے اس کا پیچھا کرتا رہا، لیکن تب میری حیرانگی کی حد نہ رہی جب میری بیوی میرے چھوٹے سے بچے کو لے کر قبرستان داخل ہو گئی۔ میں نے رات کے اس پیر جب کوئی مرد بھی قبرستان نہ جائے اپنی بیوی کو جاتے دیکھا تو خوف سے جھرجھری لی اور اس کے پیچھے قبرستان داخل ہوا، جہاں میری بیوی کئی قبروں سے ہوتی ہوئی ایک پرانی تقریباً زمین میں دھنسی ہوئی قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے وہاں کچھ دیے جلائے اور وہاں بیٹھی کچھ پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ اٹھی اور قبر سے مٹھی بھر کے مٹی اپنی چادر کے پلو میں ڈال کر گرہ لگائی۔ میری بیوی نے واپسی کے قدم لیے تو میں بھی تیزی سے نکلتا گھر کی جانب بڑھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ماتھے پر پسینے آ رہے تھے۔ میں آ کر بستر پر لیٹ گیا اور تھوڑی دیر بعد ہی میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے آنکھ کھول کر اس کی حرکات کا ملاحظہ کیا۔ وہ میرے پاس آئی اور اس مٹی کو میرے سر سے وارنے لگی۔ اس کی ہاتھوں کی حرکت اپنے وجود کے گرد محسوس کر کے میں نے سختی سے لب بھینچے اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ جب بھی رات کو میری بیوی قبرستان جاتی تو میں اس کا پیچھا کرتا، مگر آج جب میں اس کا پیچھا کر رہا تھا تو وہ قبرستان کی بجائے کہیں اور بھی جا رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر کافی حیران ہوا اور دبے قدموں سے اپنی بیوی کا پیچھا کرتا رہا۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے میری بیوی نے پلٹ کر دیکھا تو میں دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر رک کر ارد گرد کا جائزہ لیتی رہی، پھر سر جھٹک کر قدم آگے بڑھائے۔ اپنی بیوی کے چلنے کی تھوڑی دیر بعد میں نے اس کا پیچھا پھر سے شروع کیا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری بیوی اپنے میکے داخل ہو رہی تھی۔ یہ راستہ ان کے گھر کا پچھلا راستہ تھا، جہاں سے کم ہی باہر کے لوگ داخل ہوتے تھے۔ یہ صرف گھر والوں کے استعمال کے لیے تھا۔ جیسے میری بیوی اس میں داخل ہوئی تو میں بھی پیچھے داخل ہو گیا۔ آگے بڑھتے میری بیوی نے ایک جگہ روک کر زمین پر گھٹنوں کے بل جھکی زمین پر موجود گٹر نما دائرے پر لگے ڈھکن کو اوپر اٹھایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ گٹر کے راستے کو دیکھنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ تبھی اپنی بیوی کو اس میں اترتے دیکھ کر مجھے اپنے پاؤں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ میں بھاگنے کے انداز میں وہاں آیا تو دیکھا وہاں گٹر نہیں تھا، کوئی راستہ تھا۔ سیڑھیوں پر قدم رکھ کر میں جیسے ہی نیچے اترا، ہر طرف دیے جلے ہوئے تھے، اندر سے کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ان آوازوں کے تعاقب میں آگے بڑھا تو وہاں ایک بزرگ کو کالی چادر اوڑھے دیکھا، جس کے آگے کسی شے میں آگ جل رہی تھی۔ وہ اس آگ میں کچھ ڈال رہا تھا اور پھر ان کی باتیں سن کر مجھے اپنی بیوی کی عجیب و غریب باتوں کی سمجھ آنے لگی۔ وہ بزرگ میری بیوی کو کہہ رہا تھا کہ اگر اسے اپنے بچے کی زندگی بچانی ہے تو اسے یہ کام اگلے 2 سال تک مسلسل کرنا ہوگا، جس پر میری بیوی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ جیسے اس نے میری بیوی کو جانے کی اجازت دی تو میری بیوی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں وہاں سے نکل کر دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا، کیونکہ اب میں اس سب کو راز نہیں رکھ سکتا تھا۔ جیسے ہی میری بیوی باہر نکلی مجھے سامنے دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ جبکہ میں اسے دیکھ کر آگے چلنے لگا تو میری بیوی بھی ڈرتے ڈرتے میرے پیچھے آنے لگی۔ گھر داخل ہو کر میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا تو میرے پیچھے میری بیوی بھی داخل ہوئی، جو ڈر سے کانپ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا میں صرف اور صرف سچ سنوں گا ورنہ اسے طلاق دے دوں گا۔ تو وہ روتے ہوئے میرے پاؤں پر گر گئی اور بتانے لگی۔ اس نے بتایا کہ جب وہ 15 سال کی تھی تو ان کے خاندانی بزرگ نے بتایا تھا کہ اگر میں نے حسین شخص سے شادی کی تو وہ مر جائے گا یا مجھے طلاق ہو جائے گی۔ اگر مجھے اپنا گھر بسانا ہے تو اپنے شوہر کی زندگی چاہتی ہوں تو مجھے کالے رنگ کے شخص سے شادی کرنی ہوگی۔ اور جب میں نے شادی کی تو ہمارا پہلا بچہ جب ضائع ہوا تو تب اسی بزرگ نے کہا کہ اپنے بچے کی زندگی کے لیے مجھے یہ عمل کرنا ہوگا جس کو سب سے چھپانا ہوگا۔ تو میں نے بس وہی کر رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کی باتیں سن کر میں نے اسے افسوس سے دیکھا اور پھر اس نے بتایا کہ جس دن وہ اپنے میکے گئی تھی میں اس کے پیچھے آ گیا تھا، تب بھی وہ قبرستان میں پڑھائی کر کے مٹی لائی تھی اور اس دن اماوس کی رات تھی۔ وہ یہ سب میری اور میری اولاد کی زندگی کے لیے کر رہی تھی، جسے سن کر مجھے خوشی بھی ہوئی اور اس کی بے وقوفی پر افسوس بھی ہوا۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ جب وہ ماں کے پیٹ میں بچے کی حفاظت کر سکتا ہے تو دنیا میں لانے کے بعد بھی کر سکتا ہے، اور موت تو جب اللہ نے لکھی ہے تب ہی آنی ہے۔ کوئی بھی شخص کسی کی موت کی وجہ نہیں بنتا، بس مرنے والے کی قسمت میں ہی ویسے مرنا لکھا ہوتا ہے۔ اور اللہ کو تو صفائی پسند ہے، صفائی تو نصف ایمان ہے، تو گندگی میں کیسی بات ہو سکتی ہے؟ میری باتیں سن کر میری بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
اور پھر میں نے اس کو یہ سب چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور اس کے بعد میری بیوی پرسکون رہنے لگی۔ اب اسے راتوں کو اٹھ کر منتر پڑھنے کے لیے قبرستان نہیں جانا پڑتا تھا۔ ہماری زندگی میں بھی سکون اور خوشیاں شامل ہو گئی تھیں۔ میری بیوی کا ان ڈھونگی بابوں سے یقین ختم ہو کر اللہ کی ذات پر کامل ہو گیا تھا۔ اسے بس سمجھانے کی ضرورت تھی، سچ اور جھوٹ کا فرق بتانے کی ضرورت تھی، جسے بتانے کے بعد وہ راہ راست پر آ گئی اور اس گناہ سے بچ نکلی۔